الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. مسجد میں آنا بھی بہت مبارک ہے اور آداب سے داخل ہونا مومن کا فریضہ ہے. وما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں بڑے ڈرتے لرزتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد خالص اللہ تعالیٰ کی ہے. انما المساجد لذکر اللہ والصلاة والتلاوة والدعاء. مسجدیں تو نماز کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، دعا کے لیے ہے. مسجد میں مومن کو زندگی کا ایک خلاصہ ملتا ہے. جیسے حدیث شریف میں فرمایا نا کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد ثلث القرآن ہے. 3 عقیدے بنیادی ہے، ایک توحید کا، دوسرا رسالت کا اور تیسرا آخرت کا. توحید کا تنویر اور تمہید بلکہ ایک مرحلہ جو بہت جامع و معنی ہے، سورۃ اخلاص میں بیان ہوا ہے. سورۃ اخلاص کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عظمت، وحدت، فردت کس قدر بڑی چیز ہے اور سب چیزیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آیا بہت دور سے، دیہاتوں سے، جنگلوں سے اور پہاڑوں سے. اور لوگ دور دراز جب دیہات اور دشتوں میں رہتے ہیں تو وہ آداب مجلس بھی کم جانتے ہیں. شہری تہذیب میں ہر چیز کا بیان ہوتا ہے اور اس لیے انبیاء علیہ السلام شہروں میں بھیجے گئے تاکہ ضرورت زیادہ ہو اور وہ خوب پوری فرمائے. قرآن کریم میں کہ ہم بعثت رسولوں کی مرکزی شہر میں کرتے ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت بھی ہو، لوگوں تک پہنچنا بھی آسان ہو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مخلوق پیدا کرے تو وہ ارادہ ایک قیمتی اور بیش بہا موتی کی شکل میں نمودار ہوا. فنظر الیہ، اس پر نظر کی تجلی ڈالی تو فالتف، سارا پانی پانی ہو گیا. اللہ کان ولیس شیء غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان. ثم نظر الیہ، پھر اس کی طرف دیکھا، فاکتسفا، تو اس میں جمود پیدا ہوا، کثافت پیدا ہونے لگی. سب سے پہلے جو جگہ جمنے لگی وہ کعبہ ہے. اور کعبہ یہ ام القریٰ ہے اور قریٰ سے مراد سارا عالم ہے، یہاں صرف مکہ نہیں ہے.
نبی آخر الزمان کو اس شہر میں مبعوث فرمایا. پھر نبی صرف اعراب کے لیے نہیں، اعاجم کے لیے بھی ہے، شرق اور غرب کے لیے، شمال و جنوب کے لیے، علی تحقیق فرش تا عرش کے لیے. اس مقصد کے لیے آپ کو القدس لے جایا گیا اور وہاں سے سبع سماوات اور پھر لامکان اور عرش تک سفر کرایا گیا. فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، حسرواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. ایک شاعر نے اس کا اظہار شعر میں کیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ پہلا انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام، ان کو بھی جنت لے جایا گیا کچھ عرصے کے لیے، اور خاص حکمتی زدی کے ساتھ تحت التقاضا البشریہ کے پیش نظر پھر زمین پہ لایا گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ ان کی تخلیق ہی زمین کے لیے ہوئی تھی. اور آخر الانبیاء و خاتم الرسل والنبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شب معراج میں جنتوں کی سیر کرائی گئی. 30 صحابہ سے اصح روایات ہے. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات روحاً جسداً یقظتاً اسراء و معراج پر متفق ہے. تفصیلات بیہقی نے دلائل النبوت میں، ابو نعیم نے دلائل النبوت میں، جلال سیوطی نے خصائص میں، نسیم الریاض نے شرح شفا میں، یعنی خفاجی نے نسیم الریاض فی شرح شفا للقاضی عیاض میں، اور محقق الاثر نے ذو سراج فی تحقیق المعراج میں پورا احصا کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. تو وہ ایک اعرابی پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، دور دراز سے آیا تھا، کہتے ملنے آیا تھا. پتہ چلا تھا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوگا. آپ کی علامات بہت زیادہ تھی، حجر و شجر اور پہاڑ اور فرش اور ہموار اور ہر زمین اور ہر جگہ آیات بینات ظاہر کرتی تھی مختلف رنگوں میں. برہان الدین حلبی نے الانسان للانسان میں نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ بعثت سے پہلے میں جب کبھی مکے کے پہاڑوں میں گزرتا تھا تو بعض پتھر مجھے سلام کرتے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میرا نام لے کے سلام کرتے تھے، کیونکہ نبی تو قبل الخلق نبی ہوتے ہیں. فیصلہ الہیہ قضاء و قدر کا تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، صرف ذمہ داری بعد میں سونپی جاتی ہے. ما تنبا الا بعد الاربعین، تقریباً 40 سال کے آس پاس. صرف 2 آدمیوں کو بچپن میں نبوت دی گئی، عیسیٰ مسیح اور یحییٰ علیہ السلام. مشہور قول کے مطابق تو حضرت عیسیٰ مسیح 40 تک پہنچے ہی نہیں، 33 سال کی عمر میں رفع سما ہو گیا.
انہیں زندہ تابندہ جاگتے ہوئے جسم روح کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا گیا. عیسیٰ مرنے دے لیکن پمڑو حساب دے اور دا امت تلا سپٹ ناس پہ حجاب دے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسد انصری کے ساتھ بغیر کسی تعویل کے بمقتضائے روایات مشہورہ و آیات قرآنیہ و اجماع الائمہ والامہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. مردے کو کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، وہ اٹھ جاتا. اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دیا اور اس لیے ان کو روح اللہ کہا. اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو معجزات اور تاب و توان ہے وہ اس کے مطابق ایک روح، ایک زندہ تابندہ اور زندہ کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں تھی کہ بعد میں کوئی باغا باغا آئے میری ماں مری ہو، عیسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی کر، او جی میرا بیٹا مر گیا. حضرت جی انبیاء علیہ السلام تو بڑے رحیم کریم ہوتے ہیں، وہ کہاں نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اطوان غیر مجزوز، قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو میں دیتا ہوں لیتا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو زمینوں سے اٹھایا، آسمان پہ لے گئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے آسمان و زمین و اوپر نیچے سب برابر ہے. اللہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے. ایک مرزائی نے گفتگو میں مجھے کہا کہ اوپر کیوں لے گئے، زمین میں نہیں بچا سکتے تھے. میں نے کہا اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ إِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ وَإِلَٰهٌ فِي السَّمَاءِ. آسمان و زمین کا فرق مخلوق کے اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے نہیں. مخلوق کو دسترس نہیں دیے کہ وہ نظام آسمان کو سمجھ لے. وہ جو اللہ نازل فرماتے ہیں اور عباد کو، بندوں کو آگاہ کرتے ہیں، اتنا ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول نے یہ آرزو بھی فرمائی ہے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قاہرہ اور افضلیت اور تفضل و تفوق ان پر واضح ہو جاتا تھا تو حق تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی ان کا امتی بنا لیتے. تو سب کو امتی بنانا تو دشوار تھا. ان کے زمانے ہی متقدم تھے، ان کی ضروریات اور تھی. علماء کہتے ہیں اچھی تمنا اور آرزو سے بھی اجر مل جاتا ہے. صرف آپ سے پہلے جو آخر و انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ مسیح تھے، ان کی یہ آرزو بھی پوری کرنی تھی اور ان کو آسمان پر اٹھایا گیا. اور قرب قیامت میں جب بہت سختی کی گھڑیاں ہوگی اور حضرت امام مہدی اس زمانے میں ظاہر ہوگا، اس وقت ان کی تائید و حمایت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے. ان کے اوقات، ان کی مسجد، ان کا مینار، ان کا شہر، ان کی جگہ سب بتائی گئی. دمشق شہر میں اتریں گے جہاں آج قہر اور آگ ظالم برسا رہے، انسانیت کے درندے، مسلمانوں کے ازلی ابدی دشمن.
آپ نے کہا بھی، آپ سے جو پوچھا گیا کہ قیامت کہاں ہوگی تو آپ نے شام کا نام لیا نا. تو قیامت جہاں پر پائے، پھر اس سے پہلے بھی قیامتیں آتی رہتی ہیں. قیامتوں کی بہت قسمیں ہیں. من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس پر بھی قیامت آ گئی. اور رشتہ دار و اعزاء و اقربا اور بزرگوں کا اور پاک لوگوں کا اور نیکان زمانہ کا اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھنا. کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. خدایا سشو غخکلی خکلی خلق او پظاہر پباطن سپن سپنزلی خلق او اس خندا میں ددی خلق و سرنشی او جڑوی میں اغتللی تللی خلق. حق حیران مچ کم طرف تلاڑ لیدے نشی اغما لیدلی خلق. لکه زک چې د اوبو په مخ کې لاړ شي داسې لاړل په دنیا راغلی خلق. هاي افسوس ته چې یو ځل په دنیا راغله له دنیا نه پارمان وتلی خلق. رحمان بابا نے گزشتہ بزرگوں کو بہت پیارے فصیح بلیغ اشعار میں یاد کیا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جن کا ظاہر باطن دھلا دھلایا تھا. اور مجھے تو ان کے جانے سے رونا آتا ہے، مجھے لوگوں سے کوئی کام نہیں. ایسے چلے گئے جیسے پانی کے سامنے جاگ چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جن کو دیکھنا ضروری تھا وہ کہاں چلے گئے. کاش کی دنیا میں ایک دفعہ آئے وہ ارمان و افسوس سے نکلے ہوئے لوگ. کہتے ہیں کہ اپنی موت قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے. اعزاء اقربا اور محبوبین اور مطوعین کی موت قیامت وسطیٰ ہے، اور وہ قیامت جس میں آسمان ٹوٹے گا اور زمین پھٹے گی اور پہاڑ اڑیں گے اور دریا جھونک ماریں گے، ستارے اور چاند سورج بے نور ہو کے نیچے گریں گے. وہ قیامت تو قیامت ہے جس جیسے نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی آئندہ آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آسانیاں نصیب فرمائے. وما امر الساعة الا کلمح بالبصر او هو اقرب. قیامت کا برپا کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے میرے لیے کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے. آنکھ جھپک نہ سمجھ لو، اس سے بھی زیادہ جلدی سمجھ لو. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد. تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا جیسے ایک انسان کا زندہ کرنا ہے، ایک مخلوق کا. میری قدرت محیط ہے اور بہت زبردست ہے. مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت مریم بی بی ان کی والدہ کو جبریل نے ایسے دور سے پھونک مارا، فنفخ جبریل فی جیب درعہا، روح المانی میں ہے، اور فنفخنا فیہا تو قرآن میں ہے. اس کے ذیل میں علامہ آلوسی مفسر اہل سنت لکھتے ہیں فنفخ فی جیب درعہا. اس سے حضرت عیسیٰ بطن مریم میں متولد ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دم میں بھی کام ہے. دم میں فرق ہے نا، منہ میں فرق ہے. قرآن کریم کے کلمات اور آیات بینات اور پیغمبر مجتبی مصطفیٰ کے احادیث کے کلمات طیبات وہ جب پڑھے جاتے ہیں خاص توجہ اور اخلاص سے تو وہ اثر پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص بیمار تھا، ابو علی سینا حکیم حاذق قرامیتی، وہ دیکھنے آیا تھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے اور کیا علاج ہونا چاہیے.
اتفاق سے نجم الدین کبریٰ ایک بزرگ گزرے، اولیاء اور صوفیاء کی صف کے تاجدار ہیں، الرسائل النجمیہ علماء میں بہت وزن رکھتے ہیں۔ حضرت خود تشریف لائے، وہ بیمار ان کا بھی جاننے والا تھا۔ ابو علی سینا اس کا نبض وغیرہ دیکھ کے پھر بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ عناصر اربعہ میں سے کس میں کمی ہے، وہ کیسے پوری ہوگی۔ حضرت صاحب آئے اور انہوں نے ان کو دم کرنا شروع کیا۔ تو ابو علی سینا نے کہا حضرت آرام سے بیٹھے، یہ دموں کا کام نہیں ہے، یہ تو معجون دینا پڑے گا، صفوف یا شربت۔ تو حضرت صاحب ناراض ہو گئے اور ان کو بہت سخت اور سست کہا، غصے ہو گئے۔ بزرگان دین کا غصہ بھی دین اعجاز کا حصہ ہے، ہر غصہ غصہ نہیں ہے، بہت غصے غضب الہی کا پرتو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیظ و غضب کا اعجاز دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل ٹیڑے پیڑے تھے تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے لاٹھی والا پیغمبر چاہیے تھا، سب سے پہلے ان کو عصا دے دیا گیا، العصا لمن عصا۔ تو جب ابو علی سینا غصہ ہو گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، وہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، تو وہ ابو علی سینا کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا اور بہت زیادہ لرزنے لگا غصے سے کہ میری بات پر آپ اتنے ناراض ہوئے اور اتنی گالیاں مجھے دی اور برا بھلا کہا۔ تو نجم الدین کبریٰ نے ان کو کہا کہ نہ میں نے تمہیں صفوف دیا ہے اور نہ تیرے اندر کوئی شربت پھینکا ہے، یہ لرزتے کس چیز سے ہو اور یہ رنگ کیوں بدلا اور اتنے گرم کیوں ہو گئے؟ ناپاک کلموں سے۔ تو ناپاک کلموں کا اثر مانتے ہو اور وحی کا نہیں مانتے ہو۔ تو ابو علی سینا نے ہاتھ جوڑے، حضرت کے پیروں کو ہاتھ لگایا، کہتے یہاں سے لے کر پھر ابو علی سینا نے دوسرا علم پڑھا ہے۔ کہ پا علم لار مندیش چا بے فضل چا بدوال نوے ابو علی سینا تھا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ پھونکتے تھے بیمار کو تو وہ ٹھیک، انی ابرہ الاقمہ مادرزاد اندھا جس کی دنیا میں علاج نہیں ہے، والابرص کوڑ کے مریض کو بھی دم کرے، وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو مردوں کو اٹھا لیتے تھے۔ جہانگیر بادشاہ نے اپنے توزق میں اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ ہندوستان میں ایک مقام پر رہتا تھا اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بھی دم کے ذریعے مردہ اٹھاتا ہے، اور جہانگیر بادشاہ نے اس منظر کو دیکھنے کے لیے 6 مہینے وہاں گلیوں میں انتظار کیا، تب جا کے وہ بزرگ راضی ہوا اور ایک دفعہ اس کو دکھا دی۔ دنیا میں اللہ نے عجیب عجیب باکمال لوگ بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات قطعی الثبوت و قطعی الدلالات ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اولیاء کرام کی کرامات قطعی الثبوت یا قطعی الدلالات نہیں ہے، دونوں طرف ظن ہے، اس لیے ان کا ماننا خوش قسمتی ہے، اور نہ ماننے سے کوئی کرامت کا منکر کافر تو نہیں ہوتا لیکن بد نصیب ہوتا ہے۔ کہتے اہل سنت والجماعت سب مانتے ہیں کرامات۔ فتاوی شام میں ابن عابدین نے لکھا ہے، اور عقائد اہل سنت میں امام اہل سنہ ابو اسحاق اصفرائینی نے لکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کرامت اصل میں عزت کو کہتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے بنی آدم کو عزت تو دی ہے، مسجودی ملائک بنایا آدم علیہ السلام کو، پھر انبیاء ان میں بھیجے، پھر ولایت ان میں چلائی، پھر خوبیاں اور اوصاف ان کو دیے،
اشرف المخلوقات اور خیس عزت سے مالا مال کیا ہے. انبیاء علیہ السلام چونکہ معصوم ہے عن الخطا والعصیان، اس لیے ان کا مقام نبوت بھی ہمیشہ قائم دائم ہے. اور دوسرے لوگوں کے لیے خطرات ہیں. جب تک ایمان کے ساتھ خیر و عافیت سے ختام بالخیر کے ساتھ روح نکلی نہیں ہے تو خطرہ تو ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ذکر کرتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ، ہم تو اس کو اٹھا رہے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے گٹھیا کام کیا، زمین میں دنس گیا، گرا ہوا کام کیا. پیغمبر کو بس دعائے دی موسیٰ علیہ السلام. بہت گھٹیا کام ہے اچھے لوگوں کو، بزرگوں کو ناراض کرنا، اس سے آدمی مٹی ہو جاتا ہے. اور بزرگوں اور دین کے ارکان اور دین کے شاعر کا احترام کرنا، اس سے آدمی بلند و برتر ہو جاتا ہے. یہ صفات ملکوتی پیدا ہو جاتی. لا الہ الا اللہ. اور پھر جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دعائیں دی، حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ مٹی ہو گیا، گٹھیا ہو گیا، زمین میں چلا گیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں مثلہ کمثل الکلب، کتے کی طرح ہو گیا. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، پکڑو تو بھی ہامتا ہے اور چھوڑو تو بھی کسی حال میں خاموش نہیں ہوتا. یہ لوگ دیکھیں نا میڈیاؤں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اہل حق کے پیچھے، توحید سنت کے پیچھے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. مغرب نے ان کو خریدا ہے، زر خرید ہے ان کے. عقائد اسلام اور حجاب اور پردہ اور عورت اور مردوں کا اختلاط جیسے بدترین فعل، ناکارہ فضا، عورتوں کا بغیر حجاب اور نقاب کے میدان، یہ سب انہی کا کارستانی ہے. اسلامی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچاتے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہمیں ایسا واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت کی خدمت میں ایک اعرابی آیا دور و دراز سے، اور وہ عجیب طرح باتیں کرتا تھا. نئے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. وہ اتنے زیادہ آداب نہیں جانتے اور دل بڑا رکھنا چاہیے. جن پر آپ نے محنت کی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہوا ہے، وہ آپ کے اور طرح آداب کرتے ہیں. شاگرد استاذ کا احترام کرتا ہے. لیکن جن پر ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے اور نہ انہوں نے ہمارا کچھ میٹھا کھایا ہے، ان سے ہم کیا آداب اور احترام مانگے. سینہ بڑا رکھنا چاہیے. بعض لوگوں کا تلفظ بھی ایسے ہی شار باڑ ہوتا ہے تو قریبی ساتھی افسوس کرتے ہیں کہ ایسا کیسے کلام کرتے ہیں. تو پیغمبر کا سینہ تو یہ جہان چھوٹا ہے اور وہ اس کا تحمل زیادہ تھا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. حضرت آپ کے عزم تو بہت زبردست ہے. اللہ فرماتے ہیں جو سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے، اگر پہاڑ کے خلاف ہو جاتی نا تو ریل گاڑی کو سرنگ بننے کے لیے جگہ دے دیتا. بڑے بڑے سرنگ نہیں بنے، پہاڑ کمزور ہو گئے مان لیے، ٹھیک ہے کاٹو ایسے. لیکن عالم اپنے علم کے ساتھ، مومن اپنے ایمان کی استقامت کے ساتھ، قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ سے بڑھ کر وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. کیا سازشیں کرتے ہیں لوگ، اور ان کی ساری سازشیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ جب چاہے تس نس کر دے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. مکر مکار ہی کو مارے گا. وہ اس وقت جس کے خلاف وہ سازش ہو اور اس میں ایمان مضبوط ہو، اس کی استقامت مستقل ہو. لا الہ الا اللہ.
وَكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تو وہ جو باہر سے شخص آیا تھا، موجم الصغیر جلد اول میں ہے 181 صفحے پر، حضرت کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کوئی گانا سناتا ہے. الفاظ ایسے کہے ہیں. ان کے ہاں گانا بہت بڑی چیز تھی، اس کو تعبیر نہیں آتی تھی. میں نیو کراچی میں 1-2 سال شروع میں استاذوں کے حکم پر امام رہا ہوں. وہاں 2 قبیلے ہیں، ایک کاٹیاواڑی ہے، ایک کسائی ہے. کاٹیاواڑی تقریباً بدعتی ہے، اب کچھ بہتر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روشنی نصیب. کسائی سارے کے سارے اہل حق ہے، توحید و سنت پر جان دینے والے. تو ان میں جو بہت زیادہ میرا صحبت یافتہ تھا اور 5 وقتہ نمازی تھا اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا اور اس کی شکل انسانوں کی لگتی تھی کہ انسان ہے، وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ آج عشاء کے بعد بھی گاؤ گے؟ میں نے کہا آج پھر گانا ہے. درس قرآن کو کہتا تھا، یہی اس کا تلفظ تھا. میں اس کو یاد بھی کرتا تھا تو اگلے دن پھر وہی کہتا تھا. محنت کے بعد لوگ چمکتے ہیں، ایسا نہیں کہ تیار آپ کو لفافے سے ملیں گے. یہ جو انسان بنے کسی کی محنت ہے. یہ جو آپ اچھائی اور برائی کا فرق کرتے ہیں یہ کسی کا احسان ہے، کسی صحبت اور تعلیم کی برکت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مسور ایک صحابی ہے اور ان کے والد مخرمہ بھی صحابی ہے. باپ بیٹے دونوں صحابہ رسول ہیں. مخرمہ ذرا طبیعت کے تند و تیز تھے. بیٹے کو کہا کہ جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی بڑی قمیصیں آبائیں آئی ہے، تقسیم کر رہے ہیں کہ مجھے بھی مل جائے. تو مسور اپنے والد مخرمہ کو لے آیا. جب لے آیا اور حضرت کے کاشان نبوت پر پہنچے تو مخرمہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ادعوہ، حضرت کو پکارو کہ میرا باپ مخرمہ آیا ہے. بخاری میں ہے مسور کہتے ہیں فکبر علیہ، مجھے بہت تکلیف ہو گئی، حضرت کو بلاؤں گا آپ کے لیے. حضرت نے سنا، درود و سلام کے باران رحمت ہو اور برسات ہو آپ پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی رحمت پر. آپ باہر آئے، آوازیں سنی باپ بیٹے کی، خود تشریف لائے اور ایک بہترین قمیص یوں لپیٹ کے فرمایا حاضی اختبات لکا، یہ میں پہلے سے آپ کے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ مخرمہ کو دوں گا. مخرمہ بہت خوش ہو گیا. آپ نے کہا رضی مخرمہ، خوش ہو گیا نا مخرمہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر و کبیرہ. پھر یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ ایک طرف استاد ہوتا ہے شیخ، ایک طرف والد، دونوں قبلے اور کعبے ہیں، دونوں کی عظمت لازم ہے. لیکن فخر رازی نے تفسیر کبیر میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے ذیل میں بحث کیے، استاذ کو ترجیح دی، شیخ کو باپ پر ترجیح دی. اور وجہ یہ نہیں کہ باپ جو ہے وہ ظاہراً مربی ہے، جسداً مربی ہے، کھانے پینے کا خیال کرے گا، کپڑے اور نفقے کا، لیکن استاذ روح کا، اعمال کا، ایمان کا، علم کا، ایک بال بلندی کا نگران ہے. وہ ماں باپ بہت پیار میں آ جائیں گے تو کہتے ہیں بیٹے کوئی ضرورت نہیں، بیٹھو، آج ٹھنڈی ہے، آج ٹھنڈی ہوا ہے، کراچی میں مہمان موسم آیا ہوا ہے. اور استاذ کہے گا کہ آنا پڑے گا تجھے. کون مرا ہے اس میں؟ کوئی بھی نہیں مرا. سبق ایسے کھیل تماشا ہے، میں بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہوں تو نہیں آ رہا. کہتے ایک دن درس میں نہ جانے سے استاذ کے سبق میں
40 دن تک اگر آدمی اس کا تدارک کرنا چاہے نہیں کر سکے گا، اتنا سخت نقصان پہنچ جائے گا اس کو۔ آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو آپ نام سنتے ہیں اور نام لے کے فخر کرتے ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنی حیات اور اپنی صحت اور جوانی اپنے بزرگوں کی خوشی پر قربان کی تھی، اور آج وہ سورج و چاند کی طرح دنیا ان سے روشنی لے رہی، اور ایسے بہت آئے اور زمین کھا گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں تھے اور کہاں چلے گئے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے اپنا خیال رکھا تھا اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھا تھا۔ قال را بگزار و مرد حال شو اور پیش مرد کامل پامال شو۔ مولانا روم یہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کا رب آپ سے کچھ خاص قسم کی باتیں کرتا ہے، اس طرح سمجھنا، ہم ایسا کہیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہاں مجھے وحی بھیجتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے باتیں کرتے اس کو وحی کہتے ہیں، اور اس وحی میں اس کا پورا پیغام ہوتا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے لیکن ہوتا پوری امت کا ہے۔ ایسے موقع پر تفسیر قرطبی میں ہے خطاب للنبی و تعلیم للامہ، حضرت کو خطاب ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، لیکن خطاب پوری تعلیم پوری امت کے لیے۔ آپ نے اس کو بڑے تسلی سے بٹھایا اور فرمایا کہ ابھی ابھی سورت اخلاص نازل ہوئی، چھوٹی سی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ایک ایک آیت پڑھ کر کے سنائی، اور وہ عربی تو فصیح بلیغ عربی تھا، نسلاً و ابن عن جدن آراب تھا، وہ عرب باعدہ کا فرد فرید تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا جیسے سیاسی جلسوں میں جوشی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور کہنے لگا نعم الالہ الہنا، واہ خدا زندہ باد، کیا بہترین کلام کرتے ہو۔ اور اس صورت کے بارے میں کہا کہ یعطی الجزیل ویقبل الیسیر، اتنا تھوڑا سا قبول کر کے اتنا مقام دے رہا ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ آپ اور ہم بھی سورت اخلاص پڑھتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن مجید پڑھنا نہیں چاہتے، سورت یاد نے ان کو کہا فاتحہ کے ساتھ اخلاص پڑھو نا۔ حضرت گنگوئی کو ایک شخص نے کہا کافرون صحیح نہیں آتی، فرمایا دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھو۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو کیسا عجیب سا دیہاتی ہے، اور سورت اخلاص کیسے سمجھ گیا، اس کا پورا حاصل نکالا کہ اس سورت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے اور وہ پسند کر لے تو تھوڑے سے مختصر عمل پر بہت بڑا اجر و انعام دیتا ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے عقیدہ توحید، جس کے سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، اس کو ایسا بیان کیا کہ پیغمبر کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھو اسے، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اس کے فہم پر، قرآن دانی پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار دورے تفسیر میں سرحد کے لوگ آتے ہیں، بلوچستان کے آتے ہیں، افغانی آتے ہیں، تم تو کالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہو جاؤ، پہلے بینکوں سے ذرا باہر آ جاؤ، شکر کرو ان کا احسان مان لو کہ جو تمہارے ذمہ فرض تھا، نبی ان کے لیے نہیں کل کائنات کے لیے آئے، اور نبی کی تعلیم کل کا کونین کے لیے ہے، لیکن فرائض منصبی کوئی اور ادا کرتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ ABCD میں عقل نہیں ہے، عقل اسی دنگل و جنگل والوں میں ہے۔ وہ بھی دیہات سے آیا تھا اور بہت تتر بتر تھا، پریشان حال تھا، لیکن سورت اخلاص سن کر کے فہم پورا آ گیا اس کو۔ یہ کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی کے نسل کا ٹھیکہ ہے، یہ ہر اس شخص کا ہے جو غور و خوض سے
محبت اور دینی عظمت سے متوجہ ہو جائے۔ اس صورت اور اس شان نزول میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پند و نصیحت ہے جو مختلف اقوام اور قبائل کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے اتنی نہ بڑھاپا کئی داماں کی حکایت، ابا کو ذرا دیکھو ذرا بند ابا دیکھ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ قریب آیا، حضرت سے کہا حضرت بہت زبردست قرآن کی صورت سمجھ گیا، میں نے اس دوران جب آپ بہت خوش ہو رہے تھے ان کی باتوں پر، میں نے نیت کی ایک اونٹنی ہے میرے پاس بالکل تیار ہے، آج یا کل بچہ دے دے گی۔ ایسی اونٹنی کے تو گھر والے منتظر ہوتے کہ دودھ دے گی، سارا گھر آباد ہوگا، لنگا بلار بغواسوب چاہتا اور کہیں میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ ہے جن پر پیغمبر نے وقت گزارا ہے، جس کی تربیت آپ نے وحی کی روشنی میں کی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے اس کہنے سے پہلے میرے پاس جبریل آیا اور جبریل نے کہا کہ یہ شخص قرآن شریف کی صورت کو صحیح سمجھ گیا ہے اور آپ بہت خوش ہیں، اللہ بھی اس سے بہت خوش ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے 87,000 جنتی اونٹنی سجاؤ، تیار کرو 87,000۔ اور صحابہ سب سن رہے، سب دیکھ رہے، معمولی واقعہ ہے، نبی کی خدمت میں ایک دیہاتی آئے، سورہ اخلاص سن کر کے کھڑا ہو گیا، نعم الالہ الہ ہونا، اور شام خدا تو زندہ باد ہے۔ جب وہ باہر نکلا، دو صحابہ دو بھائیوں نے کہا یہ ایک اونٹ میری طرف سے ایک میرے بھائی کی طرف سے۔ جب مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا تو 1,000 اونٹ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا نا کہ واہ خدا تجھ پر آفرین ہے، تو واقعی خدائی اور الوہیت کی شان رکھتا ہے، تھوڑے سے عمل پر زیادہ دیتا ہے۔ ایک سورت کا ایک سبق صحیح طرح سمجھ میں آ گیا، نب 1,000 اونٹ مل گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وهو الله إله في الأرض وإله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الأسماء الحسنى
أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. أخرجه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة زبير بن العوام في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو بيت بن الجراح في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة. أخرجه أصحاب السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ان کو جواب دیں گے تو وہ بیٹھے رہیں، ہم بلا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. بعض دور و دراز سے مہمان آئے ہوتے ہیں اور رش کی وجہ سے ان کو ملاقات کا موقع نہیں ملتا. یا تو پرچی لکھنے کے بعد وہ بیٹھے رہے، جب رش کم ہو جائے گا میں ملاقات کے لیے بلا لوں گا، یا جمعے کے علاوہ کسی اور دن یا وقت کا انتخاب کرے تو ملاقات میں سہولت ہوگی. بسم اللہ. بچے کے کان میں اذان دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اذان دینے والا ہی اپنی انگلیاں کان میں ڈالے یا نہیں ڈالے نا، بالکل عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ انگلیاں کانوں کے سماخ میں ٹھون سے جس اور قبلہ رخ ہو جائے
اور بچے کو اس طرح لٹائے کہ ان کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو، سر تھوڑا سا اوپر کر لے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے کان کے سیدھ میں فجر کی اذان دے دے، اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر کہے، باقاعدہ قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ اس میں ہوگا۔ مستقل مزاجی کے لیے کوئی ورد، کوئی طریقہ عنایت فرمائے۔ اللہ سے خیر و عافیت مانگے، اور جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مستقل مزاج ہے ان کے احوال و حالات پڑھ لیں، آسانی ہو جائے گی۔ ترمذی شریف میں بھی ایسی ایک دعا آئی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور کثرت سے استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے کمزوری، ضعف، شیطان اور نفس کے حملے رک جائیں گے تو استقلال مزاج نصیب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ میں چھوڑ دوں گا یا طلاق دے دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ یہ تو طلاق کا کہنا ہے اور وعدہ ہے، ارادہ ہے، مستقبل کے صیغے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے وہ نماز فجر نہیں پڑھتا، لیکن جب ان کے گھر کوئی مہمان ٹھہر جائے تو وہ اس دن نماز فجر پڑھتے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس دن والی قبول ہوگی، اور جس دن نہیں پڑھی وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چونکہ سیاح فی المسجد ممنوع ہے، چنانچہ فقہاء نے فقط جمعہ میں دوسری اذان کی اجازت دی، اور وہ بھی یہ کہ وجہ سے مساجد میں، مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہوتی ہے۔ یہ ایک نامناسب بات ہے کہ حدیث آئی ہے کہ لا یعذن فی المسجد، تو اس میں جمہور امت نے صرف خطبے کی اذان ثانی بین ید الخطیب کی اجازت دی ہے، باقی اذانیں باہر ہوتی، جیسے ہمارا اذان خانہ ہے تو باہر ہے مسجد سے۔ علماء کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کار اور دیگر اموال کا بیمہ کے متعلق شرعی کیا احکام ہے؟ کہتے ہیں کہ زندگی کا بیمہ نہ کیا جائے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور کارخانے، کاروبار، فیکٹری کا یہ سب چیزیں، استاذ گرامی قدر فقی علماء مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی احسن فرمایا کرتے تھے کہ ان کی اجازت دیا کرے، لوگوں کا مال اور متاع غرق ہو جائے گا اور پھر سنبھل نہیں سکیں گے۔ اب بامر مجبوری جواز کا فتویٰ ہے۔ آج کل برولی ٹاؤن والے اس تفصیل سے بے خبر ہیں۔ یہ پوچھنا ہے کس فتوے کا زیادہ اعتبار کیا جائے، عالمگیری، شامی، یا اس کے علاوہ؟ عالمگیری زیادہ معتبر ہے، اور شامی تو ایک حاشیہ ہے، اگرچہ اس کو اللہ نے قوت دی ہے۔ وضو کے دوران شکوک پیدا ہونے کی صورت میں اگر احتساب الاحلیل پر اگر عمل کیا جائے تو اس صورت میں دوسری نماز کا وقت آ جائے، کیا وہ پھر پڑھ سکتے؟ اگر اطمینان ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہر وقت کے لیے نئے وضو کرے۔ یہ مولانا عبد القیوم قاسمی کی تفسیر معارف الفرقان پر میں نے ایک مختصر اظہار کیا تھا، انہوں نے بقیہ جلدیں نہیں بھیجی، وہ بقیہ جلدیں بھیج دے تو میں نئے سرے سے الاقصد میں تبصرہ کر لوں گا انشاءاللہ۔ وہ اس تبصرے سے ناراض ہو گئے۔ نبی پر سحر ہوا ہے یا نہیں؟ وہ یہ بخاری میں ام المومنین کہتے ہیں سحرت نبی، اس کا کہتے ہیں کہ صرف بیماری کے درجے میں ہے، جس طرح آپ گر گئے، زخم آ گئے، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، سر میں خود کے کڑے گھس گئے، یا آپ تھک جاتے تھے، بھوک لگتی تھی، اس طرح زخم یا سحر کا اثر تو مانا گیا ہے، لیکن مستقل کہ آپ کے نبوت کے فرائض میں فرق آ جائے وہ بالکل غلط ہے۔
اور قرآن کریم میں کہ نبیوں پر ایسا سحر کا قول کفار کا ہے. اس لیے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایسا کوئی سحر نہیں ہوا. صاحب پرائز بورڈ میں یہ انعام نکلتا ہے، بولے نا صحیح، مجھے اس کے پارٹیکولر معلوم نہیں ہے. لدھیانوی صاحب کے جوابات بھی منتشر ہیں، کئی جواز کئی عدم جواز. بدعتی و ناتخوان کے پیسے وصول کرتے ہیں جیسے میراثی ڈول بجانے کے وصول کرتے ہیں. یہ بھی میراثیوں کی ایک قسم ہے. لکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ گڑی بائیں ہاتھ میں، جبکہ ہم اکثر علماء نہیں، ہم نے تو کوئی علم نہیں دیکھا، اس لیے تبلیغیوں کو دیکھا ہے. اور اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، تبلیغیوں کا کون سا کام صحیح ہوگا؟ کوئی بھی جاہل پگڑی باندھ کے بال لمبے کر کے تبلیغ میں جا سکتا ہے. تو درست بات یہی ہے کہ گڑی بائیں ہاتھ پہ ہو، کیونکہ کتاب الحضر والے باحق کوہستانی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ پر پہننا یا تو شیعہ ہے اور یا اس کی عقل و شعور میں کمی ہے. اور حضرت شیخ سے شرح شمائل میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے لکھا کہ اس زمانے میں روافض دائیں ہاتھ پر پہنتے تھے، تو علماء نے ان کے مقابلے کے لیے کہا کہ بائیں ہاتھ پر پہنو. اور حضرت گنگوئی کے حوالے سے کہا ہے کہ اس زمانے میں روافض بھی بائیں ہاتھ پر پہنتے ہیں. شاید اس وجہ سے تبلیغی حضرات دائیں ہاتھ پر پہننے لگے. لیکن کوکب الدری شرح ترمذی میں حضرت گنگوئی نے اس قول کا انکار کیا ہے اور وہ حاشیہ بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بددستور بائیں ہاتھ انگوٹھی یا گھڑی کے لیے ہوگا اور دائیں ہاتھ پر پہننا نامناسب ہے. اور وہ جو اکثر احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی دائیں ہاتھ پر تھی، اس کا جواب دیا گیا کہ اس میں محمد الرسول اللہ کندہ تھا، بخاری کتاب العلم میں ہے. اور اگر کوئی مبارک کلمہ، آیت یا حدیث کا ٹکڑا کسی کی گھڑی یا انگوٹھی میں کندہ ہو، مہر زدہ ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پہن لیں. سب جوابات ہو گئے. کیا وطر سے پہلے نوافل کا ثواب وطر کے بعد کے نوافل سے زیادہ ہے؟ وطروں کے بعد کے نوافل تو ہے نہیں، اور اب پڑھنے ہوں تو گناہ کا ارتکاب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صحیح روایت تو وطروں کے بعد نوافل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ ترمذی وغیرہ کے ضعاف میمون ابن موسیٰ مرائی جیسے لوگوں سے ہیں جو متکلم فی ہے، اس میں مولانا انور شاہ صاحب کشف الستر میں اور حضرت بنوری شرح و ابواب الوتر میں اور ملا علی قاری مرقات میں لکھتے بعدہ اے قبلہ لأن بعد الوتر منہی عنہا. بعدہ غلط ہے، یہ قبل الوتر ہے، کیونکہ بعد الوتر تو منع فرمایا ہے. اور جو 2 رکعت پڑھی گئی بخاری سے 20 طرق سے ثابت ہے کہ وہ رکعت الفجر ہے، سنت فجر پڑھی گئی وطروں کے بعد. اس لیے وطروں کے بعد جو 2 رکعتیں نامناسب بات ہے کہ اس کو ثواب سمجھا جائے. فتاوی شام میں اس طرح نہیں لکھا ہے. مولانا عبدالرزاق اسکندر نے مجھے کہا کہ حضرت بنوری کی یہ رائے بے تفصیل میں لکھ کے دوں گا، میں کسی وقت حضرت سے لے لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ان لوگوں میں سے ایک وہ بھی باقی ہے جن کی موجودگی میں حضرت بنوری جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں اعلانات کرتے کہ وطروں کے بعد کسی قسم کے نوافل نہ پڑھا کرے. یہ مسئلہ اصلاً ان کا ہے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اور حدیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا محدثین کے ہاں اصح فی الباب ہے. اور وہ روایت جس میں وطروں کے بعد نوافل اول تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو محمول ہے قبل الوطر پر. اور بخاری اور مسلم کی صریح روایات میں وہ سنت فجر ہے. سنت فجر میں کوئی قباحت نہیں، وقت داخل ہونے کے بعد پڑھی جائے گی. اس لیے حنفی فقہ میں کہیں بھی وطروں کے بعد نوافل کا ذکر نہیں ہے.
اگر علامہ شامی یا کسی اور فقیر نے اس طرح کہا ہو تو وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ حدیث صحیح صریح موجود ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ آخری نماز رات کی وطر پڑھا کرو. جو نفل پڑھ لے گا وطروں کا آخریت ختم ہو جائے گی. پیغمبر کے ساتھ اس طرح سفارہ ہونا، مخالف ہونا امت کو جائز نہیں ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ وطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، کیونکہ پیغمبر کے حکم کے خلاف کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور پیغمبر کہتے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. اسی حدیث ترمذی میں حاشیہ میں قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس کو سنت اور جائز سمجھ کر جہالت سے دعوت دیتے ہیں، لا تغترن بقولہم، ایسے لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، وہ کل جہلا ہے اور وہ حدیث کے علم سے بے بہرے ہے. علامہ شامی کو خیال نہیں ہوا، اس نے غلط لکھا ہے. نفیسہ بیگم صاحبہ اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے عمرے کے ادائی کے لیے پیسے رکھے تو ان پیسوں کو کیا کیا جائے؟ مدرسے میں جمع کریں. محلے کی مسجد میں جماعت ثانیہ پڑھنے والے کے متعلق روزانہ کرنا ناجائز ہے. حنفی فقہ میں جماعت ثانیہ کا کوئی حیثیت نہیں ہے. کبھی کبھی ہو اور کنارے پر ہو، جگہ بدل کے ہو، پھر درست ہے. رکوع میں امام کے ساتھ ملنے کی آخری حد کیا ہے؟ جب رکوع میں امام اور مقتدی کی کمر ایک سیکنڈ کے لیے دونوں جھکی ہوئی مل جائے، وجد الرکوع ومن وجد الرکوع فقد وجد الصلاۃ، اے رکع. کب حکم لگایا جائے؟ جب ایک چمک کے لیے مقتدی کی کمر اور امام کی کمر جھکی ہوئی مل گئی، ایک دفعہ بھی تسبیح نہیں پڑھ سکا لیکن رکع مال امام، فقد وجد. لکھا ہے میں جسمانی روحانی میں مبتلا ہوں، میں کئی قسم مشکلات، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکالے، بیماریوں سے صحت شفا عطا فرمائے. میرے رشتے کے لیے دعا فرمائیں، آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ انہیں شفا دے، جنہوں نے اور کمی کوتاہی کا تذکرہ کیا اللہ انہیں معاف فرمائے، جن کے بیماران ہے اللہ صحت شفا دے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی جو مراد ہے اللہ عطا فرمائے، جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.